حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا اولیاء کاملین میں بہت اونچا درجہ ہے۔ بس ایک بات کر کے تو میں دوسرے موضوع کی طرف آ جاؤں گا۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کشف المحجوب شریف معروف زمانہ کتاب، جس کتاب کے بارے میں ہمارے مشائخ کا کہنا ہے کہ جس کو مرشد کامل کی طرف رہنمائی نہ ملے تو وہ کشف المحجوب شریف کا مطالعہ کر لے تو اللہ رب العزت پیر کامل کی رہنمائی اس کو عطا فرماتا ہے۔ آپ نے بہت سفر کیا، آپ نے اس کتاب کا آغاز باب العلم سے کیا ہے، جو اس بات کی بین دلیل ہے کہ داتا علی حجویری حضور فیض عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک علم کی اہمیت کس قدر ہے، اور کوئی باب کشف المحجوب شریف کا ایسا نہیں ہے کہ جس میں کسی بھی مسئلے کو آپ نے قرآن و سنت سے ثابت نہ کیا۔ قرآن مجید کی آیات پیش کی ہیں اور حدیث مبارک کے انبار لگائے ہیں، قرآن و سنت کے دلائل سے اپنے موضوع کو آپ نے روشن فرمایا ہے۔ پتہ چلا کہ قرآن و سنت پر حضور فیض عالم کی مکمل دسترس حاصل تھی اور بڑی گہرائی کے ساتھ آپ کا قرآن و سنت کا مطالعہ تھا۔ آپ نے بہت سفر کیا، وہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے۔ بہرحال سفر کرتے آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مبارک پہ پہنچا۔ وہاں سفر کی تھکان تھی تو مزار مبارک تربت مبارک کے بالکل ساتھ میں وہاں لیٹ گیا، اونگ آئی۔ میں نے دیکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ حرم شریف سے گزر رہے ہیں تو ایک بچے کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی گود میں اٹھا رکھا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بچہ کتنا خوش قسمت ہے، یا یہ کون سی چیز ہے جس کو حضور نے اپنی گود مبارک میں اٹھا رکھا ہے۔ تو حضور فیض عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ابھی میرے دل کے اندر یہ خیال آیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ساری کائنات کے خیالات سے آگاہ ہیں اور کوئی چیز آپ کی نگاہوں سے، نگاہ رسالت سے، نگاہ نبوت سے اوجھل نہیں۔ حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلی فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ عیاں ہے۔ ہر چیز کو حضور جانتے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا، آپ کے خیالات سے آگاہ ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے دل میں یہ رشک پیدا ہو رہا تھا کہ یہ کون ہے جس کو حضور نے اٹھا رکھا۔ اللہ اکبر۔ تو فرماتے میرے دل میں خیال آیا، ادھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی بن عثمان یہ میری امت کا امام ابو حنیفہ ہے جس کو میں نے اٹھا رکھا۔ داتا علی حجویری نے آگے حاشیہ آرائی کی، پتہ چلا کو عام عالم نہیں تھے داتا صاحب، حضور فیض عالم بہت بڑے عالم ہیں۔ اس کی تشریح و توضیح میں حضور فیض عالم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت امام اعظم کو حضور نے سارا کا سارا اپنے ہاتھوں مبارک پہ اٹھا رکھا ہے۔ فرماتے ہیں اگر حضرت امام اعظم و ابو حنیفہ اپنے قدموں پہ چل رہے ہوتے اور حضور نے آپ کا دست مبارک اپنے مبارک ہاتھوں میں پکڑا ہوتا تو کہیں جا کر دل میں خیال آ سکتا تھا کہ چونکہ امام اعظم اپنے قدمین پر چل رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہیں جا کر حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی مسئلے میں پھسلن کا شکار ہو جائیں، لیکن فرمایا یہاں تو معاملہ ہی عجیب ہے کہ
کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے قدموں پر تو چل ہی نہیں رہے بلکہ حضرت امام اعظم حضور تاجدار مدینہ کے قدمین مبارک پر چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان گرامی قدر، تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے وقت کے شیخ، ہزاروں کی تعداد میں علماء آپ کی بارگاہ میں آ کر دین کا علم حاصل کرتے تھے، اور اسی بات کا بین ثبوت ہے کہ آپ نے اپنی معروف زمانہ کتاب کشف المحجوب کا آغاز ہی باب العلم سے کیا۔ بہرحال آپ کا عرص مبارک گزرا، اللہ کریم ہمیں حضور فیض عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اصل ہیں ان کی تعلیمات، اور ان کی تعلیمات کشف المحجوب شریف میں درج ہیں، اس کو تو ہم نہیں پڑھتے۔ کشف المحجوب کا مطالعہ تو کوئی ہزاروں میں ایک بندہ کرتا ہے، اس کو پڑھیں، وہ اصل فیض ہے حضور فیض عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ گرامی قدر حضرات، انہیں اولیاء کاملین کی برکت ہے۔ اقبال نے کہا خاک پنجاب از دمیو زندہ گشت، کہا پنجاب کی خاک، پنجاب کا یہ علاقہ اور یہ پورے برصغیر کا علاقہ اگر زندہ و تابندہ ہے تو حضور فیض عالم کی برکت سے زندہ و تابندہ۔ یہ حضرت علامہ اقبال نے بیان فرمایا، خاک پنجاب از دمیو زندہ گشت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ پورا نظم ہے، پوری منقبت ہے جو ڈاکٹر اقبال نے حضور فیض عالم کی بارگاہ میں پیش کی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، انہی لوگوں کا فیض تھا کہ یہ برصغیر کا خطہ ان لوگوں کے اندر لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا لگا کر، کفر نکال کر، انہی ہمارے صوفیاء نے ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی قوت اور ایمان کی چاشنی عطا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں یہ سارا خطہ ہر چیز برداشت کر لیتا ہے، ہر چیز پہ کمپرومائز کر لیتا ہے، لیکن ان اولیاء کاملین کی برکت ہے، ان کی خانقاہوں کی برکت ہے، ان کے مزارات کی برکت ہے، اور ان کا روحانی فیض ہے کہ جناب یہ برصغیر کے لوگ، ویسے تو پوری دنیا کے لوگ، پوری دنیا میں ان اولیاء کاملین کا فیض جاری ہے۔ کوئی خطہ ایسا خطہ نہیں دنیا میں جہاں کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی اور صوفی موجود نہیں ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، اللہ کی محبت، وہ جو حدیث قدسی میں بخاری میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو حضور فرماتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت پھر جبریل سے کہتا ہے، جبریل پوری دنیا میں منادی کر دو، میں اس بندے کو محبوب رکھتا ہوں، لہذا اے دنیا والو تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ اب اللہ جس کی محبت پیدا کر رہا ہو، دنیا کا کوئی شخص، کوئی تحریک اور کوئی تنظیم اور کوئی کیٹیگری کا بندہ اس دلوں سے اس بندہ خدا کی محبت نکال نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے نا، ہم بچوں کو سکھاتے تو نہیں ہے، شاید کوئی سکھاتا ہو حضور فیض عالم کے بارے میں، حضرت بابا صاحب کے بارے میں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں۔ یہ وہ محبت ہے جو خود اللہ اپنے بندے کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک اور حضور کی ختم نبوت کے بعد چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کا سلسلہ مکمل کر دیا، اب ان اولیاء اور علماء کی ڈیوٹی لگا دی۔ حضور نے فرمایا تسخسهم الانبیاء، بنو اسرائیل، بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کیا کرتے تھے، کلما ہلاک خلفہ عنہ، ان میں سے ایک وصال کرتا تو ان کی جگہ پر دوسرا خلیفہ بنتا۔ فرمایا یہ سلسلہ چلتا رہتا، لیکن میرے بعد اب نبوت کا سلسلہ تو ختم، اب میرے بعد میرے خلفاء ہوں گے، میرے نائبین ہوں گے جو کثرت سے ہوں گے، پوری دنیا میں ہوں گے، وہ میرے دین کے جھنڈے کو سربلند کریں گے۔ گرامی قدر حضرات، لہذا جب بھی کسی بندے نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی کے مطابق یہاں پر
یا دنیا میں جہاں کہیں بھی نبوت کا دعویٰ وغیرہ کیا، کسی وجہ سے بھی کیا، کسی کے اشاروں پر بھی کیا، اس امت نے اس کو برداشت نہیں کیا۔ 7 ستمبر 1974 کا قومی اسمبلی کا ہمارا تاریخی فیصلہ ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ 7 ستمبر 1974 میں جو تحریک چلی، تحریک ختم نبوت، اس کا پس منظر کیا ہے، اس میں جاؤں گا تو بہت تفصیل ہے، وقت نہیں ہے، اس لیے نشتر کالج کے بچے ہمارے ملتان وزٹ پہ جا رہے تھے تو راستے میں جناب نگر، جس کا پرانا نام ربوہ ہے، وہاں پر مرزائیوں قادیانیوں نے ان پر جو ہے وہ بہت ظلم و ستم کیا۔ بہرحال ایک لمبی تاریخ ہے، وہاں سے اس تحریک نے جنم لیا، پھر پورے وطن عزیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ علماء نکلے، وکلاء نکلے، کوئی کسی شعبہ ہے زندگی کا بندہ ایسا نہیں تھا جو اس تحریک میں شامل نہیں تھا، بغیر کسی تفریق کے اور بغیر کسی مسلک کی تعصب کے۔ سارے علماء اس تحریک میں ایسے یکجان تھے، سب علماء نے اپنا کردار ادا کیا۔ جب مسئلہ چلتے چلتے قومی اسمبلی میں پہنچا، بھٹو صاحب نے، مولانا نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قائد ملت اسلامیہ، آپ سے یہ بات کی تھی کہ مولانا یہ تو مسجدوں کا، مدارس کا مسئلہ ہے، آپ اس کو قومی اسمبلی میں کیوں لا رہے ہیں؟ تو شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ تاریخی جملہ فرمایا تھا، فرمایا ہاں بھٹو صاحب، میں جانتا ہوں کہ یہ مسجد کے بیان کردہ مسئلہ ہے، یہ مدارس کا مسئلہ ہے، اس پہ علماء فتویٰ دیں گے، وہ تو فتویٰ دے چکے، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو مسئلہ پہلے مدارس میں، مساجد میں بیان ہوتا چلا آ رہا ہے، آج وہ مسئلہ قومی اسمبلی میں بھی بیان کر دیا جائے، کیونکہ وہاں بھی تو سارے مسلمان ہیں نا۔ الغرض جب یہ فیصلہ ہوا کہ قومی اسمبلی میں اس پر ڈیبیٹ ہو، توجہ چاہتا ہوں 10-15 منٹ میں کچھ نہ کچھ چیزیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ قومی اسمبلی میں ڈیبیٹ، پوری قومی اسمبلی کو خصوصی کمیٹی کا رتبہ دے دیا گیا، اور پھر کیا ہوا، مرزا ناصر، اس وقت یہ قادیانی مذہب تو ہے ہی کوئی نہیں، قادیانی فتنے کا تیسرا یہ بڑا، ان کا تیسرا خلیفہ تھا مرزا ناصر، مرزا غلام احمد قادیانی کا پوتا۔ اس نے بھی کہا کہ جی ہمیں بھی موقع دیا جائے تاکہ ہم بھی اسمبلی میں آ کر اپنے موقف کو بیان کریں۔ ہمارے علماء نے کہا ٹھیک ہے، آپ بھی آئیں اور اپنے موقف کو آ کر بیان کریں۔ گرامی قدر حضرات، مرزا ناصر جو ہے یہ ربوی قادیانی گروپ اور لاہوری گروپ کی طرف سے صدر الدین مسعود بیگ لاہوری، عبد المنان، یہ سارے لوگ قومی اسمبلی میں پیش ہوئے۔ بعض لوگ یہ تعصب پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ صرف یک طرفہ فیصلہ نہیں، وہ لوگ بھی آئے، انہوں کو اپنا موقف پیش کرنے کی کھلی اجازت دی گئی۔ آپ تاریخ کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، 74 کی کارروائی، گورنمنٹ کی جو کارروائی ہے وہ چھپی ہوئی ہے، آپ اس کو ملاحظہ کر لیں، اور اس میں 21 دن پر جو ڈیبیٹ 21 دن کی ہوئی اس کو آپ پڑھیں، اس پہ کھل کر ان کو موقع دیا گیا کہ آپ اپنا موقع بیان کر سکتے ہیں۔ الغرض 17 سے 18 دن، اور اس وقت یہ قومی اسمبلی کا اجلاس ادھر نہیں ہوتا تھا، اسٹیٹ بینک جو تھا ادھر ہی وہ اجلاس، اسٹیٹ بینک کی جو بلڈنگ تھی اسلام آباد میں، وہاں پر یہ اجلاس ہوتے تھے قومی اسمبلی کے۔ 5 اگست 1974 صبح 10 بجے مرزا ناصر پر جرح کا آغاز ہوا۔ 5 اگست سے 10 اگست، پھر 20 سے 24 تک اس پر جرح ہوئی، اور 27-28 کو لاہوری گروپ کے جو نمائندگان تھے ان پر جرح ہوئی۔ گویا کہ 13 دن، ٹوٹل 21 دن بنتے ہیں۔ 21 دن آپ سوچیں، غور کریں ذرا، 1 دن 2 دن نہیں، 21 دن ان لوگوں کو موقع دیا گیا، سوال و جوابات ہوئے کہ آپ کھل کر بات کریں
کھل کر اپنا موقع بیان کریں۔ عزیزان گرامی قدر، میں نہیں کہہ رہا، میں کسی مولوی صاحب کی بات آپ کو سنا ہی نہیں رہا، میں تو آپ کے ذہنوں میں یہ فکر منعکس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ قومی اسمبلی کی کارروائی اٹھائیں۔ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ، روزے رکھتے ہیں ہمارے ساتھ، اخلاق بڑا اچھا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس قومی اسمبلی کا فیصلہ کس بات پر ہوا؟ 40-21 دن کے بعد چلتے چلتے فیصلہ یہاں آ کر ٹھہرا کہ جنرل یحییٰ بختیار اٹارنی جنرل وہ سوال کر رہے تھے۔ مولانا علماء حضرات جو تھے یا ہمارے باقی جو ممبران قومی اسمبلی تھے وہ ڈائریکٹ ان پر سوال نہیں کرتے تھے، سوال وہ اٹارنی جنرل تک پہنچاتے تھے۔ اٹارنی جنرل صاحب پھر مرزا ناصر پر اور دوسرے لوگوں پر اٹارنی جنرل سوال کرتے تھے۔ اٹارنی جنرل نے جب آخری سوال کیا، آپ اٹھائیں، انگلش میں بھی کارروائی چھپی ہوئی ہے، اردو میں بھی، انہوں نے کہا جی مرزا ناصر صاحب آپ یہ بتا دیں کہ جو لوگ غیر احمدی ہیں، مرزا قادیانی کو نہیں مانتے، آپ یہ بتائیں کہ ان کی آپ کے نزدیک کیا حیثیت ہے؟ وہ صحیح، سچے، پکے، حقیقی مسلمان آپ کے نزدیک ہیں یا نہیں؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کس پر سوال ہوا؟ مرزا قادیانی کے پوتے مرزا ناصر پر۔ ان کا جی آپ یہ بتا دیں، آپ اسمبلی کی کارروائی اٹھائیں، میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں جو غیر احمدی ہیں ان کی حیثیت آپ کے سامنے کیا ہے آپ کے عقیدے کے مطابق؟ اس وقت مرزا ناصر نے کہا، اور کتنے قومی اسمبلی بھری ہوئی تھی ممبران قومی اسمبلی سے، عزیزان گرامی قدر، اس نے کہا اور کھل کر کہا، اس نے کہا جو غیر احمدی ہیں اور جنہوں نے مرزا صاحب کو جو نہیں مانتے، ہمارے نزدیک وہ سچے، حقیقی اور اصلی مسلمان نہیں ہیں، بلکہ ہمارے نزدیک مسلمان وہی ہے جو احمدی مسلمان ہے، جو مرزا قادیانی کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے۔ ساری قومی اسمبلی کھڑی ہو گئی، انہوں نے کہا بھئی باتیں تو دو ہی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مرزا قادیانی کو مانے وہ مسلمان، جو نہیں مانتا وہ غیر مسلم ہے، تو پھر دو ہی باتیں ہیں، یا ہم مسلمان ہیں اور یہ کافر، یا یہ کافر ہیں ہم مسلمان۔ ان کے نزدیک 40-45 ہزار بندہ مسلمان رہ گیا، باقی پاری دنیا کے مسلمان ان کے نزدیک کافر ٹھہرے، تب جا کر پوری قومی اسمبلی کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے کہا جی کہ اب دو ہی باتیں ہیں، یا ہمیں مسلمان بنا لیں یا ان کو مسلمان بنائیں، لہذا پھر جا کر یہ فیصلہ 7 ستمبر 1974 کو دے دیا گیا، اور پوری قومی اسمبلی نے دیا کہ قادیانی احمدی یا مرزا قادیانی کو ماننے والا کسی اصطلاح سے بھی مانے، وہ غیر مسلم اقلیت اس کو ڈکلیئر کر دیا گیا۔ گرامی قدر حضرات، بات یہ ہے، اور بھی بے شمار سوالات آپ اس کو پڑھ لیں، بے شمار سوالات۔ میں آپ کو 2-3 باتیں آخر میں بڑی پیاری روحانی تناظر میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ تھا نا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا اس کا پس منظر، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ خاص تھی، جس کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہوا۔ اب اس پر میں آپ کو دلائل دینا چاہوں تو بے شمار دلائل دے سکتا ہوں، لیکن میں 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، 2 باتیں۔ دنیا کا کوئی ولی، پاکستان کا کوئی اللہ کا نیک بندہ نہیں تھا جس کی توجہ، جس کا تصرف اس واقعہ کے پیچھے نہیں تھا۔ آغا شورش کشمیری کہتے ہیں، میں حضرت بابو جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ حضرت بابو جی کے پاس گیا، آپ ایام مرض میں تھے، آخری دن تھے، آپ کا وصال ہونے والا تھا، 2-3-4 دن قبل یا جتنے دن قبل بھی وہ حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی 74 کے فیصلے کے بارے میں، آپ نے فرمایا ہم جا رہے ہیں اعلیٰ حضرت گولڑوی کے پاس، اللہ اکبر، ہم ان کے پاس جا رہے ہیں اور ان سے جا کر عرض کریں گے کہ جناب جس پودے کو آپ نے لگایا تھا اس پودے کا پھل دینے کا وقت قریب آ چکا ہے، اور شور ساتھ آپ نے پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ فتح مسلمانوں کی ہوگی اور فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا۔
ایک بات بڑی لطیف ہے، بڑی لطیف بات، جس دن سے میں نے پڑھی ہے نا، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، اس دن سے ابھی تک اپنے سینے میں اس ٹھنڈک کو محسوس کر رہا ہوں۔ شاید میں نے پہلے بھی عرض کی ہو، آج 8 ستمبر ہے، اس جمعۃ المبارک کی نسبت سے وہ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ دل کی کھڑکی کھولیں اور اس بات کو دل کے اندر جگا دیں۔ اللہ اکبر، بڑی لطیف بات۔ علماء دیوبند کے ایک بہت بڑے مولانا ہوئے ہیں، وہ قومی اسمبلی کے ممبر بھی تھے، حضرت مولانا صدر الشہید، قومی اسمبلی کے اس وقت ممبر تھے، اسمبلی کے اندر موجود تھے، اور علماء دیوبند نے خود اپنی کتابوں میں اس بات کو درج کیا۔ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں زندگی میں میں کبھی کسی سے مرعوب نہیں ہوا، مجھ پر کسی کا خوف طاری نہیں ہوا، اللہ نے مجھے ایسا مزاج، ایسی طبیعت، ایسی دلیری عطا کی، میں کسی سے ڈرا نہیں، میں کسی کے سامنے مرعوب نہیں ہوا۔ بڑی پیاری بات۔ لیکن مولانا صدر الشہید کہتے ہیں زندگی میں 2 موقع ایسے آئے کہ جب میں مرعوب ہو گیا، مجھ پر خوف طاری ہو گیا، میرا آپے سے میں باہر ہو گیا، میرا جسم پسینے سے سرابور ہو گیا۔ کہتے ہیں ایک موقع وہ تھا کہ جب میری پہلی نظر، جب میں پہلی دفعہ بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے حاضر ہوا، تو پہلی نظر جب میری بیت اللہ پر پڑی تو میں مرعوب ہو گیا، انوار و تجلیات اتنے تھے، اللہ کا نور برس رہا تھا، تو میرا جسم کب کب آ گیا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میرے ساتھ ہو کیا گیا ہے، مجھ پر خوف طاری ہوا۔ عزیزان گرامی قدر، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور کی توجہ خاص کیا تھی، میری سرکار کی نگاہ رحمت کیا تھی، اس فیصلہ 7 ستمبر 1974 کے پیچھے میرے آقا کی نگاہ رسالت کیا تھی۔ مولانا کہتے ہیں ایک مرتبہ تو تب مرعوب ہوا، اور دوسری مرتبہ اس وقت کہ جب نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو قرارداد ختم نبوت پیش کی تھی، اس قرارداد ختم نبوت پر جب ہم بیٹھ کر سائن کرنے لگے تھے، دستخط کرنے لگے تھے، اور آپ جانتے ہیں اس قرارداد ختم نبوت پر 37 افراد کے دستخط ہیں، اور یہ بات ریکارڈ شدہ ہے کہ اس قرارداد ختم نبوت کو سب سے پہلے پیش کرنے والے وہ حضرت صدیق اکبر کی اولاد میں حضرت شاہ احمد نورانی صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ آپ نے کرا، آج لوگ یہ بھی کہتے ہیں کسی اور نے پیش کی تھی، حقیقت کو مسخ کرتے ہیں، تاریخ کو جھٹلاتے ہیں۔ نورانی صاحب نے قرارداد پیش کی، اور مولانا صدر الشہید کیا کہتے ہیں، یار غور سے سننا، صدر الشہید کہتے ہیں کہ جب ہم اس قرارداد ختم نبوت پر دستخط کر رہے تھے تو میں نے دیکھا، میری نظر دروازے پر پڑی، میں نے مصطفیٰ جان رحمت کا نور اسمبلی ہال میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ جتنی بڑی بات ہے اتنی سبحان اللہ کی آواز نہیں ہے، محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں حضور کا نور داخل ہوا قومی اسمبلی میں، اور پوری قومی اسمبلی کا حال مولانا صدر الشہید کہتے ہیں روشن اور منور ہو گیا، اور سناٹا چھا گیا، اور جب تک اس قرارداد ختم نبوت پر دستخط مکمل نہیں کر لیے گئے تب تک اسمبلی ہال میں ہر طرف حضور کا نور ہی سایہ فکر رہا، اور اتنا نور تھا کہ فرماتے ہیں مجھ پر روب طاری ہو گیا، میں مرعوب ہو گیا، مجھ پر خوف طاری ہوا۔ انوار و تجلیات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اتنے چھما چھم اس وقت اسمبلی ہال پر برس رہے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، 2 جملوں میں آخری بات یہ ہے، ہمارے سید ذاکر حسین شاہ صاحب ہوئے راولپنڈی، ہمارے بڑے حضرت خواجہ خواجگان پیر محمد عبداللہ جان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرشد آباد پشاور والے، ان کے بڑے قریبی دوستوں ساتھیوں میں، اور بہت سارا کام آپ نے ان سے لیا، یہ بھی اسمبلی ہال میں موجود تھے اس میں۔ اور وہ جو علماء کی ٹیم تھی نا، جو سوالات تیار کر کے، حوالہ جات تیار کر کے
اٹارنی جنرل کو پہنچا رہے تھے، ان میں ایک سید ذاکر حسین شاہ صاحب بڑے نیک بزرگ تھے، وصال فرما گئے، وہ کہتے ہیں ایک دن رات کو حوالے جمع کرتے کرتے نیند آ گئی تو میں نے دو شخصیتوں کو دیکھا، ایک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور ایک حضرت تاجدار گولڑا۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ ختم نبوت کی بات جہاں آئے گی تاجدار گولڑا پیچھے کھڑے۔ میں نے پچھلے جمعۃ یا اس سے پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی آپ سے کہا تھا نا کہ آغا سورج کشمیری کہتے ہیں 3 بندے، سید عطا اللہ شاہ بخاری اور ڈاکٹر علامہ اقبال اور مولانا ظفر علی خان اس وقت پوری پیک پر تھے، اور فرماتے ہیں ان تینوں بندوں کے پیچھے بالواسطہ یا بلا واسطہ فیض حضرت تاجدار گولڑا کا بول رہا تھا۔ سید ذاکر حسین شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ 2 شخصیات آئیں، مجھ کو تھپکی دی اور فرمایا شاہ جی پریشان نہیں ہونا، اپنا کام محنت سے کرتے جائیں، فیصلہ انشاءاللہ ہمارے حق میں ہوگا۔ گرامی قدر حضرات، یہ دن ہماری تاریخ ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دن ہے، یہ حضور کے غلاموں کی فتح کا دن ہے، اور اس دن نے آج تک منکرین ختم نبوت کے جو نائبانوں میں ہلچل مچا رکھی ہے۔ آئیے آج کے اس دن کی برکت سے حضور نبی رحمت جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تحفظ ختم نبوت پر جس طرح سے آپ کام کر سکتے ہیں اس طرح کام کرنے کا عہد کیجئے، اپنی مستقبل نسل پر اس پیغام ختم نبوت کو پہنچائیے۔ جب تک عقیدہ ختم نبوت پر میرا اور آپ کا ایمان کامل نہیں ہوتا، خدا کی عزت کی قسم، تب تک ہم کامل مومن، جس طرح لا الہ الا اللہ ضروری ہے اسی طرح حضور کی ختم نبوت ضروری ہے۔ اس میں یہ بریلویوں کا مسلک نہیں، یہ کوئی دیوبندی کا معاملہ نہیں، یہ اہل حدیث کا معاملہ نہیں، یہ اہل تشیع کا معاملہ نہیں، یہ کل امت کا متفق علیہ مسئلہ ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور حضور کی تحفظ ختم نبوت کے لیے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری نسلوں میں اس مشن کو منتقل فرمائے۔ وما علینا